میں جب ڈاکٹر فوزیہ کے کلینک میں داخل ہوا تو کوئی مریض نہیں تھا۔ دن کے لگ بھگ 2 بجے کا ٹائم تھا اور ڈاکٹر اپنے کلینک میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے ڈاکٹر فوزیہ کو سلام کیا تو اس نے کہا، انسپکٹر صاحب خیریت ہے؟ یہ تو لیڈیز کا کلینک ہے، آپ یہاں پر کیسے؟ میں نے ڈاکٹر فوزیہ سے کہا، پولیس کا کام ہی ایسا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام احمد شاہ ہے اور میں آپ کے ساتھ والے گاؤں کا تھانے کا انچارج ہوں، اور ابھی ایک کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے آپ قانون سے تعاون کریں گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا تو اس نے کہا، جی ضرور، جو مجھ سے ہو سکے گا میں وہ تعاون ضرور کروں گی۔ اب میں نے اپنی بات شروع کی۔ سغرا نامی لڑکی کو جانتی ہیں؟ اور ساتھ ہی سغرا کی ایک تصویر بھی ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے ایک نظر تصویر دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، یہ لڑکی پچھلے 1 ہفتے سے لاپتہ ہے۔ مجھے اس لڑکی کی تلاش ہے۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ یہ آپ کی مریضہ ہے تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ سغرا غیر شادی شدہ تھی، تو پھر آپ کی اسے کیا ضرورت تھی؟ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اب آپ کے پاس کیوں آتی تھی؟ میری بات ختم ہوئی تو ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا، انسپکٹر صاحب، سغرا ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی اور وہ 5 ماہ کی پریگننٹ بھی تھی۔ ڈاکٹر کی یہ بات میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی۔ اب ڈاکٹر نے کہا، نہیں انسپکٹر صاحب، وہ باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی صرف 17 سال کی تھی تو پہلے بیبی کی وجہ سے اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بار بار میرے پاس مشورے اور دوائی کے لیے آتی تھی۔ ڈاکٹر خاموش ہوئی تو میں نے کہا، اچھا آپ یہ بتاؤ، اس نے کبھی یہ بتایا کہ اس کا شوہر کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ میرے سوال پر ڈاکٹر نے کہا، وہ ایک لڑکے کے ساتھ میرے کلینک آتی تھی، تو میں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ وہی لڑکا اس کا شوہر ہوگا۔ ڈاکٹر سے جو معلومات ملی تھی وہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اب بھی بہت کچھ کم تھا۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ سغرا غائب تھی اور عمران مشکوک ہو چکا تھا، مگر بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کو سامنے رکھ کر عمران بے گناہ تھا۔ نمبر 1، وہ سغرا کے غائب ہونے سے لے کر اب تک گاؤں میں ہی موجود تھا۔ نمبر 2، رپورٹ عمران نے کروائی تھی۔ نمبر 3، میرا ایک سپاہی مسلسل اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے بیٹھا تھا، مگر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ سچ پوچھیں تو میں الجھ گیا تھا، مگر مجھے اپنی کوشش جاری رکھنی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ منظر ایک بار پھر میرے تھانے کا تھا۔ میرے سامنے 2 کرسیوں پر ماسٹر امتیاز اور اس کا بیٹا اصغر بیٹھے تھے۔ میں نے ماسٹر امتیاز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماسٹر جی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی عمران کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر جب سے آپ کی بیٹی گم ہوئی ہے، عمران تو اسی گاؤں میں ہی موجود ہے اور ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں گیا، اور نہ ہی گاؤں کے کسی شخص نے آپ کی بیٹی کو گاؤں سے باہر کسی بھی ذریعے سے جاتے دیکھا ہے۔ اگر وہ باغی نہیں، گھر سے باغی نہیں، تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ میرے خاموش ہونے پر ماسٹر نے کہا، جناب، یہ عمران بہت بڑی گیم ہے۔ اس نے ہو سکتا ہے خود یہ کام نہ کیا ہو، اپنے دوستوں سے کروایا ہو۔ نصیر اور سمیر اس کے دوست ہیں۔ جی، وہ دونوں بھائی ہیں اور جناب وہ کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان دونوں نے کیا ہو۔ عمران نے یہ کام ان دونوں سے کروایا ہوگا اور خود کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خاموش ہوا تو اصغر بولا، جناب، مجھے تو ابا جی نے منع کر رکھا ہے، ورنہ میں اس عمران کا منہ توڑ دوں۔ اور جہاں تک نصیر اور سمیر کا تعلق ہے جناب، جب سے سغرا غائب ہوئی ہے وہ اس دن سے عمران کی دکان پر نہیں آئے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس واردات میں نصیر اور سمیر کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ ان دونوں کو پکڑو، سب پتہ چل جائے گا۔ میری آج کی تفتیش میں 2 نئے لوگ سامنے آئے تھے جن کے بارے میں معلوم کرنا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا جس کو میں اپنے ذہن سے جھٹک رہا تھا، مگر وہ خیال تھا کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی اور خود شروع سے اس کیس پر غور کرنے لگا۔ اس دوران میں نے ایک سپاہی کو بھیج دیا کہ وہ عمران کو لے آئے، کیونکہ میں نصیر اور سمیر کے بارے میں عمران سے جاننا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ جو 2 نئے نام سامنے آئے ہیں ان کی گتھی بھی ساتھ ہی سلجھا لوں۔ میرے سامنے عمران بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو عمران، اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے قانون تم پر شک کرے، مگر یاد رکھو اب جو میں پوچھنے والا ہوں وہ تمہاری ذات کو مشکوک کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بتاؤ، کیا تم نے سغرا سے خفیہ طور شادی کر رکھی تھی؟ میرے سوال پر وہ مجھے انتہائی حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، تھانے دار صاحب، شادی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو تو ضرور پتہ ہوتا ہے۔ میں اس سے شادی کرنا ضرور چاہتا تھا مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے اگلا سوال کیا،
تمہارے اس کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ اس نے کہا جناب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا دیکھو عمران، تمہاری یہ سغرا 5 ماہ پریگننٹ تھی اور اسی لیے ڈاکٹر فوزیہ کے ہاں چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ اب کوئی لڑکی شادی شدہ بھی نہ ہو اور کسی سے جسمانی تعلق بھی نہ ہو اور وہ 5 ماہ پریگننٹ ہو تو مجھے بتاؤ مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ میری بات کے جواب میں اس نے کہا میں تو اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے ایسا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اب میں نے اگلا سوال کیا، چلو مان لیا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہ نصیر اور سمیر کون ہیں؟ میرے سوال پر وہ چونکا اور پھر کہنے لگا جناب وہ دونوں میرے دوست ہیں۔ میں نے کہا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میرے سوال پر عمران نے بتایا کہ وہ دونوں چرس کا نشہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج کل وہ جیل میں ہیں۔ اس نے مجھے جیل بھی بتا دی، ان کو 6 ماہ کی سزا ہوئی ہے نشہ کرنے اور فروخت کرنے کے جرم میں۔ عدالت نے انہیں 6 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی ہے۔ اب اتفاق کی بات اسی دن وہ دونوں پکڑے گئے جس دن سورا گاؤں سے لاپتہ ہوئی۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ مجھے اپنے ذہن میں آنے والے خیال پر کام کرنا ہے چاہیے، لہٰذا میں نے اس پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھانے سے جیل فون کر کے میں نے نصیر اور سمیر کا پتہ کر لیا تھا اور اس بار بھی عمران نے سچ کہا تھا۔ یہ کافی بڑا مکان تھا، بہت بڑا، تقریباً 1 کنال کا صحن میں طرح طرح کے پھالدار پودے لگے ہوئے تھے۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں آیا تھا تو مجھے ایک الگ تھلگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، مگر اس وقت میں اور میری ٹیم اس مکان میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ہم سب اس وقت صحن کی تلاشی لینے میں مصروف تھے، مگر صحن میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں تازہ کھدائی کرنے کے بعد دوبارہ بند کی گئی ہو۔ درختوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرا ذہن بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ منزل بہت قریب ہے۔ اب صحن کو چھوڑ کر میں کمروں کو چیک کرنا شروع کیا اور پھر اسی طرح میں اور میری ٹیم ایک ایک کمرہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں حوالدار اللہ بخش میرے پاس آیا۔ اس نے کہا شاہ جی، واش روم کی ایک دیوار پر مجھے شک ہوا ہے، ایسا لگتا ہے یہ دیوار نہیں بنائی گئی ہے، حتیٰ کہ رنگ وغیرہ کر کے اسے باقی دیواروں جیسا کیا گیا ہے، مگر یہ دیوار بہرحال نہیں ہے۔ میں نے اپنی ٹیم سے دیوار کھدائی کا کہا۔ اب اتنی دیر سے خاموش کھڑے ماسٹر امتیاز اور اس کے بیٹے اصغر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے ہمیں دیوار کھودنے سے منع کیا، مگر میرے ایک ہی دبکے پر دونوں خاموش ہو گئے۔ دیوار کی کھدائی جاری تھی، تھوڑی ہی دیر میں پتہ لگ گیا کہ یہ دیوار کے آگے بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہماری کارروائی دیکھنے آ گئے تھے، ان میں عمران اور اس کی والدہ بھی تھیں۔ اب کھدائی بڑی احتیاط سے ہو رہی تھی اور پھر دیوار کافی حد تک گر گئی۔ بدبو تو آنی کب کی شروع ہو چکی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں لاش بھی سامنے آ گئی۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ گاؤں کے لوگ ایک یک زبان بولے، سغراں، یہ سغراں ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا، کچھ لوگ تو باقاعدہ رو رہے تھے، ان میں عمران بھی تھا، وہ سب سے زیادہ رو رہا تھا۔ لاش کو احتیاط سے باہر نکالا گیا، اگرچہ وہ گلنا شروع ہو چکی تھی مگر آسانی سے پہچانی جا رہی تھی۔ میں نے قہر آلود نظروں سے ماسٹر امتیاز اور اصغر کو دیکھا، وہ اب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر روانہ کر دیا اور پھر میں امتیاز اور اصغر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جاتے ہی ماسٹر امتیاز اور اصغر کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور انتہائی جلالی لہجے میں کہا، صرف سچ، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میرے ایک ہی تھپڑ نے کام کیا تھا۔ ماسٹر امتیاز کہنے لگا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ پریگننٹ ہے تو ہم نے اس سے پوچھا مگر اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ ہم کو عمران پر شک تھا مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس بات کو لے کر کے گھر میں جھگڑے ہونے لگے۔ آخرکار ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا، ایسی بیٹی سے نہ ہونا بہتر ہے، اور پھر ایک رات ہم نے سوتے میں اسے مار دیا اور باتھ روم کی دیوار کے آگے ایک دیوار بنا کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے سب لوگوں کی موجودگی میں اقبالی بیان لیا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ابھی بھی بہت ساری باتیں صاف نہیں تھیں، یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے، عمران کا یا کسی اور کا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری قتل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو بھی سزا ملے جس نے یہ برا کام کیا ہے۔ وہ عمران تھا یا کوئی اور، پتہ نہیں، مجھے عمران بے قصور لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی اور پھر میرا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میں نے حوالدار اللہ بخش کو اپنے پاس طلب کیا اور اسے کہا، اللہ بخش، مجھے ایک شک ہے، ذرا سن لو تو میرا شک دور کر دو۔ وہ کہنے لگا، شاہ جی حکم کرو جناب،
آپ کا ہر شک دور کیا جائے گا۔ میں نے جو اللہ بخش سے کہا اسے سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، مگر جب میں نے اسے اپنی ساری الجھن کا بتایا تو وہ بھی کہنے لگا شاہ جی آپ کی بات درست معلوم ہوتی ہے، میں اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا آپ نے سوچا ہے تو یہ ایسی بات ہے جسے کوئی رہتی دنیا تک برداشت نہ کر سکے گا۔ خیر اللہ بخش مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں مجھے ماسٹر امتیاز اور اصغر کی چیخیں میرے کمرے تک سنائی دینے لگیں، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد ہی کمرے میں اللہ بخش داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا شاہ جی کامیابی، جو آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، مجرم تیار ہے سچ بولنے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ بخش دونوں کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ماسٹر امتیاز اور اس کا بیٹا اصغر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا شروع ہو جاؤ اور صرف سچ۔ اب ماسٹر امتیاز نے کہنا شروع کیا، وہ جی جب میری گھر والی فوت ہوئی اس وقت تک سب ٹھیک تھا، مگر اس کے بعد میرا بیٹا غلط سوسائٹی میں پڑ گیا اور پھر اس نے اپنی بہن پر ہی بری نظر رکھنی شروع کر دی اور اسے ڈرا دھمکا کر اس کے ساتھ سونے لگا، مگر ایک دن وہ تنگ آ گئی اور گھر سے بھاگ گئی۔ 2 دن بعد ہم اسے شہر کے دارالمان سے لے کر گھر لے آئے۔ اب وہ پھٹ پڑی اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور میں نے پوچھا یہ کب سے ہو رہا ہے تو اس نے بتایا کئی ماہ سے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور سکھنا سے کہا کہ وہ آج کے بعد اپنے کمرے میں نہیں میرے کمرے میں سوئے گی، بلکہ میرے کمرے میں سو جایا کرے گی تاکہ اصغر کوئی بغیرتی نہ کر سکے۔ لہٰذا میرے کہنے پر وہ میرے کمرے میں سونے لگی۔ 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر پھر میرے اندر کا شیطان جاگنے لگا۔ میں نے سوچا وہ کافی ماں سے بائی کے ساتھ سو رہی تھی اور اس کی دھمکی کی وجہ سے کسی کو کچھ بتا نہ رہی تھی، تو پھر میں تو باپ ہوں، میرا اس کو زیادہ ڈر ہوگا، اسی لیے میرے اندر کا باپ مر گیا اور شیطان جاگ گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اپنی آخری امید بھی کھو بیٹھی۔ پھر میرے بیٹے کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب رات ہوتے ہی ہم دونوں اپنی اپنی مرضی کرنے لگتے۔ وہ تنگ آ گئی، پھر اسے پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اب بچہ ضائع بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات ہم دونوں کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی تھی، اس لیے ہم دونوں ڈر گئے اور پھر ہم نے سغرا کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر یہ بات گاؤں میں پتہ لگ جاتی تو ہماری کیا عزت رہ جاتی، اس لیے ہم نے سغرا کو مار کر دیوار میں دفن کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ اگر کسی نے کچھ پوچھا تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہے، اور اگر پولیس کو خبر ہو گئی تو الزام عمران پر لگا دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا عمران اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا طویل بیان ختم ہوا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ خیر ان دونوں کا تگڑا چالان بنا کر میں نے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے دونوں باپ بیٹے کو عمر قید کی سزا دی۔ میں آپ کو بتا دوں جب مجھے لگا کہ عمران کا کوئی قصور نہیں تو اس بات پر سوچنے لگا تھا کہ وہ کون ہے جو اس فساد کی جڑ ہے، اس حد تک سغرا کے قریب ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار ماسٹر امتیاز اور اصغر کا ہی نام آ رہا تھا، مگر کاش میرا اندازہ غلط ہو جاتا۔ آج بھی اس دنیا میں نہ جانے کتنی ہی سغرا ان انسان نما شیطانوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنا کرم رکھے اور کوئی انسان کبھی بھی شیطان نہ بنے۔ دوستو آپ کو یہ کہانی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اب ایک